غیر مطبوعہ مضامین سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شعیب غفار صاحب کا مضمون، جس کا عنوان ہے پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق۔ شعیب غفار صاحب کا یہ مضمون 3 اقساط پر مشتمل ہے۔ پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق، تحریر شعیب غفار، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سماعت فرمائیے مضمون پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق۔ پاکستان کا منفرد انگریزی شاعر مہدی علی سلجوق۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔ چاند بھائی، شکاگو سے واپسی پر میں نے آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ مگر خوش قسمتی سے ایک ایسے شخص سے دوستی ہو گئی جو شاید انگریزی میں پاکستانی قمر جمیل تھا یا ہو سکتا تھا۔ مہدی نہ تو پورا پاگل تھا اور نہ پورا جینیس عبقری، مگر وہ تھوڑی حد تک پاگل اور بڑی حد تک جینیس ضرور تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی کس بات پر یقین کروں اور کون سی بات مبالغہ یا جھوٹ ہے۔ مہدی جو کچھ بھی تھا، ایک نامعلوم غائبانہ طاقت نے مجھے پہلے اس سے قریب اور وقت گزرنے کے بعد قریب تر کر دیا۔ میں شکاگو سے نیا واپس آیا تھا اور اپنے پرانے شہر کراچی میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا کہ دفعتاً میرے پھپھی زاد بھائی، جو بہت حسین اور مجھ سے بڑے تھے، اپنی بیوی کے بغیر ہندوستان سے ترک مکان کر کے میرے بن بلائے مہمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کے ساتھ ساتھ ان کو بہت دل پھینک دل بھی عطا کیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی میرے گھر میں اپنے کھیل کھیلنے شروع کر دی۔ یہ دن میرے لیے تنہائی پسندی اور تلاش زوجہ کے تھے، چونکہ میری والدہ صرف اسی مقصد کے لیے کراچی آ رہی تھیں، میری مدد یا اپنا راستہ صاف کرنے کی خاطر نووارد بھائی نے میری دوستی ایک ایسے ہم عمر حیدرآبادی نوجوان سے کرا دی جو کراچی کے شادی کے بازار میں بہت گرم تھے۔ علی صاحب PIA میں انجینئر تھے۔ بوئنگ طیارے نئے پاکستان آئے تھے اور ان کے دماغ پر پوری طرح سوار تھے۔ بیچارے کی زبان ہر وقت صرف بوئنگ کی رطب اللسانی میں اڑتی اور جسم لڑکیوں کے والدین کے گھر چکر لگاتا تھا۔ بوئنگ نے علی کو بہت ہی بورنگ بنا دیا تھا۔ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ علی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ میرے جگری دوست ہیں۔ چونکہ میں بھی انجینئر تھا اور اس تلاش رفیق حیات میں مبتلا تھا، چنانچہ علی صاحب نے میری سرپرستی شروع کر دی اور ہما شما سب سے ملانا شروع کر دیا۔ اس میں ان کا ایک جاننے والا دوست مہدی سلجوق بھی شامل تھا۔ مہدی سے مل کر مجھے فوراً ایسا لگا کہ ایسے انسان سے مل رہا ہوں جس کی آنکھوں میں چمک، زبان میں مٹھاس اور دماغ میں تھوڑی سی حماقت
اور بے حد ذہانت ہے۔ ایسا آدمی جس سے میں زندگی بھر کبھی بور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت ہی جلد ہم دونوں نے علی کو خدا حافظ کہا اور قریب ہوتے گئے، اتنے قریب کہ روز ملنا لازم ہو گیا۔ علی صاحب ناراض تو ہوئے، مگر بہت ہی جلد بوئنگ کے علاوہ ان کو اپنی دوسری مصروفیت یعنی بیوی کی ہمہ وقتی ملازمت بھی مل گئی اور یہ قصہ ختم ہوا۔ مہدی نے دوستی شروع ہوتے ہی مجھے بتایا کہ وہ شاعر ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ ان دنوں پاکستان کے بہت سے مہاجر نوجوان بیکاری کی وجہ سے شاعر بن گئے تھے۔ مگر اس کے بعد جب مہدی نے یہ کہا کہ وہ صرف انگریزی میں شاعری کرتا ہے تو میں چونکا، مگر اس بات پر بھی یقین کرنا ناممکن نہیں تھا، خصوصاً اس لیے کہ وہ ذرا سا خلل دماغی لگ رہا تھا۔ اس کے تیسرے جملے نے البتہ مجھے فریش کر دیا۔ میں والٹ ولیم سے بھی اچھی نظمیں لکھتا ہوں اور شیکسپیئر سے بھی اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ میں نے انگریزی زبان میں نئے الفاظ شامل کیے ہیں۔ مہدی، یو آر میڈی، مہدی تم پاگل ہو، آج سے میں تم کو میڈی پکاروں گا۔ اور غفار، یو آر گوفی، تم بے وقوف ہو، آج سے تمہارا نام گوفی ہے۔ ہماری دوستی اس دن پکی ہو گئی۔ اپنی انگریزی نظمیں کب سناؤ گے مجھے مہدی؟ میں لکھ رہا ہوں گوفی، یہ کوئی آسان انجینئرنگ کام تو نہیں ہے کہ بوئنگ کے پرزے ٹائٹ کر دیے۔ ایک بیانیہ لامبی نظم مائی گاڈس، میری دیوی لکھ رہا ہوں، جو انگریزی میں لاجواب ہوگی۔ اس بے ساختہ جواب پر ہم دونوں ہی بلا ساختہ ایک ساتھ ہنس پڑے۔ ہماری دوستی کو اب تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے۔ میری والدہ کا آنا بھی ملتوی ہو گیا تھا اور میرے پاس کافی فرصتی وقت تھا۔ مہدی مجھے اپنے فلیٹ پر لے جانے لگا۔ PECHS کے گنجان نرسری بازار میں گول چورنگی پر کپڑوں اور فرنیچر کی اچھی دکانوں کے بعد کی سڑک نمبر 9 کے داہنی طرف کی سڑک بڑی ڈرٹ روڈ سے مل جاتی تھی۔ اس پر صرف ترکاریوں کی دکانیں تھیں جو ہمیشہ پانی پڑے رہنے کی وجہ سے کچی اور مکھیوں سے آلود رہتی تھیں۔ بائیں طرف پرانی چیزوں کی دکانوں کے اوپر کچھ فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک فلیٹ میں مہدی رہتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی اوپر ریکارڈ کو، جو میں جرمنی سے ساتھ لایا تھا اور جو میری عارضی محبوبہ بن گئی تھی، اپنی جان سے لگائے ہوئے پہلی مرتبہ مہدی کے فلیٹ کے نیچے کی تنگ جگہ پر کسی صورت سے پارک کی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں فلیٹ کی دیواروں پر لگی ہوئی بے شمار کتابوں کو دیکھ کر دنگ ہو گئیں۔ ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ مہدی کے والد قبلہ اندر سے تشریف لائے۔ مہدی نے ان کو اس طرح ملایا اور ان سے ایسی بات کی جیسے وہ اس کے پرانے ہم عمر یار دوست ہیں۔ یہ میرے لیے نیا تجربہ تھا، کیونکہ میرے اپنے والد سے میرے تعلقات بزرگی کی بنیاد پر بڑے تمیز اور احترام کے رہے تھے۔ مہدی کے والد گزشتہ ریاست حیدرآباد کے تعلقہ اورنگ آباد کے، جو اب ہندوستان کے مہاراشٹر صوبے بمبئی یا ممبئی کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے، سیشن جج رہ چکے تھے۔ مہدی کے برخلاف بہت شائستہ اور تمیزدار آدمی لگے،
مگر ان کی ہنسی بالکل مہندی جیسی ہنسی تھی۔ مہندی اور میں عام طور سے روزانہ اس کے فلیٹ کے نیچے ملتے۔ کام ختم کرنے کے بعد میں اپنی کار احتیاط کے ساتھ سڑک کے کونے پر پارک کرتا اور 2 مرتبہ ہارن بجاتا۔ وہ بھاگ کر فوراً نیچے آتا اور ہم دونوں میٹروپول ہوٹل کے پچھلی طرف سروسز کلب کے متصل وسیع فٹ پاتھ کے کونے پر کھلے آسمان کے نیچے پیرس کے ریستورانوں کی طرح شیزان کی ایم پی ریستوراں پر بیٹھ جاتے، یہاں ہر شام ایک گلاس ملک شیک اور ٹومیٹو ساس ڈلے مزیدار چکن پیٹیز کھاتے ہوئے دنیا کے ہر مضمون پر گھنٹوں بات کرتے جس میں لڑکیوں کا ذکر لازم تھا۔ مہندی کو ہندوستان اور اس کے سارے لیڈروں نہرو، پٹیل، گاندھی وغیرہ سے سخت نفرت تھی، مگر اس کا سب سے زیادہ عتاب قبل از تقسیم ہندوستان کے آخری وائسرائے اور تقسیم شدہ ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کے لیے مخصوص تھا۔ دیکھو اس حرامزادے نے کیا کیا، پہلے اپنی بیوی کو نہرو کے ساتھ سلایا اور پھر کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ ملعون ازل تک دوزخ کی آگ میں جلے، اس کے آباء و اجداد اور 7 پشتے بھی جلیں، لاکھوں کا خون اس کی گردن پر ہے، اور ہمارے حیدرآباد دکن کو بھی اس نے ہندوستان کو دے دیا۔ سوچو، حیدرآباد ریاست جس کے انگریز حکمران نظام کو اپنا سب سے گہرا دوست کہتے تھے، اس کمبخت میں کوئی ایمان، حیا اور شرم نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی مہندی کا غصہ کم نہیں ہوا، اور دیکھو ان منحوسوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے سلگتے سگریٹوں سے جلایا، میرے بدن پر سارے داغ ہیں اور رات میں بہت جلتے ہیں۔ مہندی، یہ کس نے اور کیوں کیا؟ مہندی بہت برہم ہو گیا۔ گوفی، تم اپنا دماغ کھو بیٹھے ہو۔ کیوں؟ کیا؟ اس لیے کہ میں شاعر ہوں، انقلابی ہوں، میں آزاد حیدرآباد چاہتا تھا، ان کو مجھ سے ڈر تھا۔ مہندی کی سانس پھول رہی تھی۔ مہندی، کافی مت پیو، آئس کریم کھاؤ۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے ایسا سوال کیا۔